قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام وصاحبه وهو الخضر عليه السلام أنهما انطلقا لما توافقا واصطحبا واشترط عليه أن لا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه. اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یعنی حضرت خضر علیہ السلام کہ جب دونوں چلے اور موافقت ہو گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے پہ راضی ہو گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے شرط کی اللہ یسألہ عن شیء کہ کوئی سوال نہیں کریں گے. اگر آپ کو کوئی چیز اوپری معلوم ہو یعنی غلط معلوم ہو لیکن آپ سوال نہیں کریں گے، سب سے پہلے جب تک میں اپنی طرف سے خود بیان نہ کروں اس کو کھولوں نہ. فرکبا فی السفینۃ وقد تقدم فی الحدیث کیف رکبا فی السفینہ. اس کے بعد دونوں وہ کشتی پہ سوار ہوئے. اب مفسر فرماتے ہیں کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کیسے سوار ہوئے. وَأَنَّهُمْ عَرَفُوا الْخِضْرَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَحَمَلُوهَا بِغَيْرِ نَوْلٍ. ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کشتی میں بغیر کسی اجرت کے سوار کیا. بغیر نول یعنی بغیر اجرت تقریباً للخضر علیہ السلام. حضرت خضر کے احترام میں انہوں نے کوئی کرایہ بھی نہ لیا اور کشتی میں بھی سوار کر دیا. فلما استقلت بهم السفينة في البحر ولججت أي دخلت اللجة. جب کشتی ان کو دے کے چلی اور دریا کے عین طوفان میں پہنچی، لجہ کہتے ہیں جب جہاں پانی کا زور ہو طوفان. قام الخضر علیہ السلام فخرقها. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے اندر پھٹا توڑا، سوراخ کر دیا. فاستخرج لوحا من الواحها ثم رفعها. ایک پھٹا نکال لیا پھر اس کو ایسے اس کے ساتھ چمٹا دیا. فلم يملك موسى علیہ السلام نفسه وان قال منکرا علیہ. اب موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا. اللہ کا پیغمبر کیسے صبر فرمائے. اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. لتغرق اس کو کہتے ہیں لام عاقبہ یا لام تعلیل. وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعلیل كما قال الشاعر لذول الموت وابنون الخراب. کہ بچے اسی لیے جینے جاتے ہیں کہ مرے موت آئے ان کو، مکان اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ ایک دن خراب ہو. بنیں گے تو خراب ہوں گے، پیدا ہوں گے تو موت آئے گی. تو آپ نے فرمایا اسی لیے آپ نے پھٹا توڑ دیا تاکہ ان کو غرق ہوں. لقد جئت شيئا امرا. قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی منکرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ بہت بڑا غلط کام کیا. وقال قتادہ عجبا. انہوں نے فرمایا یہ عجیب بات ہے تو انہوں نے ہم سے احسان کیا، آپ نے یہی بدلہ دیا. فَإِنَّهَا قَالَ لَهُ الْخِضْرُ عَلَيْهِ السَّلَامَ مُذَكِّرًا بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الشَّرْطِ. اب حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ موسیٰ علیہ السلام یاد کرو تمہاری شرط کیا ہے. اور میں نے تمہیں کہا تھا أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تُسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا.
یعنی حدثنی فعلتہ قصدا، یہ میں نے جان کے کیا ہے. وهو من الامور التي اشترطت معك ان لا تنكر علي فيها لانك لم تحط بها خبرا ولها دخل هو مصلحة ولم تعلمه انت. میں نے آپ سے پہلے شرط کی تھی کہ آپ انکار نہیں کریں گے. یہ وہ معاملات ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے، حالانکہ ان میں مصلحت ہے، لیکن چونکہ آپ نہیں جانتے ہیں اس لیے آپ اعتراض کر رہے ہیں. قال موسى عليه السلام لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، اي لا تضيق علي ولا تشدد علي، کہ آپ مجھ پہ سختی نہ کریں، میں بھول گیا. ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كانت الاولى من موسى عليه السلام نسيانا. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلا اعتراض جو ہے وہ تو بھول کے کیا، یعنی بھول گئے تھے کہ میں نے اعتراض نہیں کرنا، جب دیکھا تو غصہ آ گیا. کیونکہ اللہ کا پیغمبر کوئی امر منکر دیکھے تو پھر صبر تو نہیں ہو سکتا. تو لازمی بات ہے چونکہ منکر جب دیکھا جائے تو اس کو فوراً روکے، تو اللہ کے پیغمبر نے روکے. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. يقول تعالى فانطلقا بعد ذلك، اس قصے کے بعد پھر آپ چل پڑے. حتى إذا لقيا غلاما فقتله، فرماتے وقد تقدم أنه كان يلعب بالغلمان في قرية من القرى. ایک بستی میں گئے، وہاں دیکھا کہ ایک لڑکا لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. وأنه عمد إليه من بينهم وكان أحسنهم وأجملهم وأزرعهم. وہ بچہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، سب سے زیادہ روشن چہرے والا. حضرت خضر بڑے اور اس کو قتل کر دیا. اور وأنه اهتز رأسه، اور بعض فرماتے ہیں بعض روایات میں کہ اس کا سر جو ہے نا اتارا. وقیل رزقه بحجر، بعض کہتی ہیں کہ پتھر سے اس کے سر کو کچل دیا. بعض کہتے ہیں اقتلعه بيده، ایسے پکڑ کے ہاتھ سے کھینچ دیا. معنی یہ ہے کہ قتل کر دیا. واللہ اعلم. فلما شاهد موسى عليه السلام هذا انكره وشد من الاول وبادر. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو پہلے سے بھی زیادہ جوش میں آ گئے کہ ایک بندہ بچہ ہے، بے گناہ ہے، اس کو قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. زكية أي صغيرة لم تعمل الحنث ولا عملت إثما بعد فقتلته. آپ نے ایک ایسے چھوٹے بچے کو قتل کر دیا جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا اور جس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، آپ نے اس کو مار ڈالا. بغیر نفس بغیر مستند لقتله، اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حجت کے اس کو مارا ہے آپ نے. لقد جئت شيئا نكرا اي ظاهر النكارة. یہ تو بہت ہی غلط تھا کہ ایک بندہ بچہ ہے، معصوم ہے، بالغ نہیں ہوا، اس کو قتل کر دیا جائے. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فأكد أيضا في التذكار بالشرط الأول. اب ذرا آپ جیسے موسیٰ علیہ السلام جوش میں آئے نا تو حضرت خضر نے بھی تاکید پہلے فرمایا تھا ألم أقل، یہاں فرمایا أقل لك، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا تو بھئی تم صبر نہیں کر سکتے ہو، نہ چلو میرے ساتھ، کیوں چلے ہو تو تم نے وعدہ کیا کہ میں نہیں بولوں گا، کیوں بول رہے ہو. فلهذا قال له موسى، اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا
ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، کہ اگر ان اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة، اب اگر میں کوئی اعتراض کروں نا تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ لے جائیں. قد عذرت إلي مرة بعد مرة، آپ نے مجھے بڑا موقع دیا ہے، اب عذر پورا ہو گیا. قال ابن جرير حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا حجاج بن محمد عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه فقال ذات يوم رحمة الله علينا وعلى موسى عليه السلام لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب، ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا مثقلة. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی یہ عادت مبارک تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر احد، آپ کے سامنے اگر کسی کا ذکر آتا تو سب سے پہلے آپ اپنی ذات کو شروع فرماتے. جیسے فرمایا ایک دن کہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ہم پر بھی رحمت کرے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی رحمت کرے. اگر صبر فرما لیتے تو بڑے بڑے عجائب دیکھتے، لیکن صبر نہ کر سکے تو خود کہہ دیا کہ چلیے اس کے بعد مجھے ساتھ میں رکھنا، تو لہذا آپ برداشت نہ کر سکتے. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقول تعالى مخبرنا هذا إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين، پہلے دو سوالات کے بعد اب پھر چل پڑے. حتى إذا أتيا أهل قرية، اب ایک بستی پہ پہنچے. رواد انها الابلة، اس بستی کا نام ابلہ تھا. وفي الحديث حتى إذا أتيا أهل قرية لآمن أي بخلا، ایک بستی پہ گزر ہوا، بخیلوں کی بستی، وہ بخیل لوگ تھے، وہ قطعی طور پہ اللہ معاف فرمائے. فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، تو ان نے دیکھا کہ وہاں دیوار جو ہے وہ گر رہی ہے. انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی روٹی شوٹی نہیں ہے. اسناد الارادۃ ها هنا الى الجدار على سبيل الاستعارة، فإن الارادة في المحدثات بمعنى الميل والانقضاض هو السقوط. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں قرآن پاک میں اس گرنے کا ارادہ جو ہے وہ دیوار کی طرف منسوب کیا گیا. قرآن کہتا ہے فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ، حالانکہ دیوار تو کوئی ارادہ نہیں کرتی. اس کو کہتے ہیں کہ یہ استعارہ ہے، کیونکہ جب دیوار ٹیڑھی ہو تو مانا ہے کوئی ارادہ کر رہی ہے گرنے کا، ورنہ دیوار کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے. انقضاض ان ينقض، انقضاض کا مانا گرنا. قوله فأقامه فرده إلى حالة الاستقامة، اور جیسے سیدھی تھی نا حضرت خضر نے پھر اس کو سیدھا کر دیا. فقد تقدم في الحديث أنه رده بيديه ودعمه حتى رد ميله وهذا خارق. حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ایسے سیدھا کیا، سیدھی ہو گئی. یہ بھی ایک معجزہ تھا، ورنہ دیوار کا صرف اشارے سے تو سیدھا نہیں ہو جاتی. دیواریں ٹیڑھی ہو جائیں تو گرا کے پھر بنائی جاتی، لیکن حضرت خضر بھی تھے چونکہ اللہ کے نبی. فَإِنْدَ ذَلِكَ قَالَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامَ لَهُ، اب موسیٰ علیہ السلام سے پھر صبر نہ ہوا، بول پڑے.
فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا اے لاجل انہم لم یضیفونا کان ینبغی ان لا تعمل لهم مجانا، کہ ان لوگوں نے ہمیں مہمانی بھی نہیں دی، کھانا بھی نہیں دیا، ایسے لوگوں کا مفت کام کیوں کر دیا آپ نے؟ لازم ان سے اجرت لینی چاہیے تھی۔ قال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا لأنك اشترطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني فهو فراق بيني وبينك۔ حضرت خضر نے فرمایا آپ نے خود فرمایا تھا کہ اب اگر میں اعتراض کروں تو بس اب مجھے آپ علیحدہ کر دیں، تو آپ نے خود اعتراض کیا ہے، آپ کی شرط پوری ہو گئی، اب آپ کا آگے میرے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، آپ مہربانی کرو۔ ہاں جو کچھ گزر چکا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ سأنبئک بتاویل، تعویل تفسیر کے معنی میں ہے۔ تعویل جو ہے نا، جیسے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں لفظ تعویل استعمال فرماتے ہیں، معنی ہوتا ہے تفسیر۔ ما لم تستطع علیہ صبرا، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى عليه السلام وما كان أنكره ظاهره، وقد أظهر الله الخضر عليه السلام على حكمة باطنة فقال إن السفينة إنما خرقتها ليعيبها لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة يأخذ كل سفينة صالحة جيدة غصبا فأردت أن أعيبها ليرده عن حال عيبها۔ یہ اس بات کی تفسیر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے مشکل ہوا اور جس کے ظاہر کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر کو اس کی جو حکمت تھی باطن میں وہ بتلا دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اس کشتی کو اس لیے داغدار کر لیا ہے کہ بادشاہ کی بگاڑ میں کشتیاں پکڑی جائیں گی، تو جو کشتیاں اچھی ہوں گی وہ لے جائیں گے، جو ٹوٹی ہوئی وہ چھوڑ جائیں گے، جو بیچارے بچ جائیں گے، میں نے ان کا بھلا کیا ہے۔ فَيَنْتَفِعُ بِهَا أَصْحَابَ الْمَسَاكِينَ الَّذِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ يَنْتَفِعُونَ بِهِ غَيْرَهَا وَقَدْ قِيلَ أَنَّهُمْ أَيْتَامٌ، کہ یہ کشتی والے جو ہیں غریب لوگ ہیں، یہ جب ساری کشتیاں چلی جائیں گی یہ بیچارے ٹھیک کر کے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ روى ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي ان اسم الملك هدد ابن بدد، اس دور میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا هدد ابن بدد، وقد تقدم ايضا في رواية البخاري وهو مذكور في التوراة في ذرية العيس بن اسحاق وهو من الملوك المنصوص عليهم في التوراة والله اعلم۔ اب اس واقعے کا ذکر جو ہے تورات میں بھی ہے اور اس بادشاہ کا ذکر جو ہے وہ بھی تورات میں ہے، جن بادشاہوں کا ذکر تورات میں آیا ہے ان میں یہ حدد ابن بدد بھی ہے۔ فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وأقرب رحما۔ قد تقدم أن هذا الغلام كان اسمه حیشور، کہتا ہے کہ کتابوں میں یہ آیا ہے کہ اس غلام کا نام حیشور تھا۔ وفي هذا الحديث عن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخضر تبع يوم تبع كافرا۔ ایک روایت میں حضرت ابی بن کعب فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا وہ غلام، وہ لڑکا جس کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا وہ پیدا ہی کفر پہ ہوا تھا، یعنی بعض بچے تو ہر بچہ تو پیدا ہوتا ہے دین فطرت میں، آگے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں مجوسی، لیکن یہ تھا ہی کافر۔ اب اس بات کو تو اللہ جانتے ہیں نا، بندہ تو نہیں جانتا نا۔
رواه ابن جرير من حديث ابن ساكن سعيد البصري ولهذا قال كان أبواب مؤمنين الحسين أن يهلكهما طغيانا وكفرا أن يحملهما حبه ولا مطابقه الكفر کہ اس کے والدین اپنے بچے کی محبت میں آ کے کہیں دین اسلام سے نہ نکل جائیں، تو کبھی اللہ ایسے بھی فیصلے فرماتے ہیں کہ اولاد کی وجہ سے بندہ گمراہ ہو جائے یا والدین کی وجہ سے گمراہ ہو جائے، تو علم سارا اللہ کو ہے، اللہ جب تک نہ دے کوئی بندہ کیا جائے۔ قال قتادہ قد فرح به أباه حين ولد وحزن عليه حين قتل ولو بقي لكان فيه هلاكهما فليرض امرؤ بقضاء الله فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب۔ اب حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو والدین بہت خوش ہوئے، اور جب قتل ہوا تو بہت غمگین ہوئے، حالانکہ نہیں جانتے کہ اگر یہ بچہ رہتا تو تم دونوں کی بربادی کا سبب بنتا۔ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ کی قضا پہ، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے، کیونکہ اللہ کی قضا جو ہے مومن کے لیے وہ خیر ہے۔ مومن سمجھتا ہے کہ مجھے نقصان ہوا، لیکن اس کے اندر بہتری ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا پہ، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے۔ اسی لیے میرے محبوب کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کوئی روک نہیں سکتا جو تو دینا چاہے، کوئی دے نہیں سکتا جو تو رونا ٹوکنا چاہے، اور تیری تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ جب تیرا فیصلہ ہو گیا اور پھر بندہ کہتا ہے جی ہاں میں گاڑی میں نہ جاتا، میں ہوائی جہاز میں نہ بیٹھتا، کیا نہ بیٹھتا؟ جب اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں تم کون سے، تمہیں بیٹھنا تھا۔ اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے، روایات اسرائیلیہ ہے، حضرت ملک الموت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک آدمی کی روح قبض کر رہی تھی، اور وہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس کی روح جو ہے فلاں جگہ پہ قبض کرنی ہے، لیکن وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ جگہ وہاں سے سینکڑوں میل دور تھی۔ تو حضرت ملک الموت فرماتے ہیں میں بڑے تعجب میں تھا کہ اللہ کا فیصلہ تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا فیصلہ تو حق ہے، لیکن یہ بندہ تو سینکڑوں میل دور بیٹھا ہے اور وقت تھوڑا ہے اور اس کی روح ہم نے وہاں قبض کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے گزری تو وہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے حضرت سلیمان سے درخواست کی کہ حضرت میں نے اپنی جگہ بہت ضروری پہنچنا ہے، سواری کوئی نہیں، کسی جن کو حکم دیں گے مجھے پہنچائے۔ تو حضرت نے حکم دیا تو جن نے کندھے پہ بٹھایا اور اڑ گیا۔ تو حضرت ملک الموت فرماتے ہیں میں ہنس رہا تھا کہ دیکھو اپنی موت کی طرف کیسے جا رہا ہے جلدی جلدی، تاکہ پہنچوں اور میری قبض ہو۔ انسان جب اللہ فیصلے کر دیتے ہیں نا خود بندہ دوڑ کے جاتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی بچانا چاہتے ہیں نا وہ بھی پھر ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ سارے اسباب مکمل ہیں اور عین ٹائم بندہ اتر جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان۔ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا ٹرین سے، پتہ نہیں لاہور سے یا پنڈی سے، پرانی بات، ٹکٹ ہو گئی، سیٹ ہو گئی، سارے انتظامات ہو گئے، دوست چھوڑنے کے لیے آ گئے، میں پلیٹ فارم پہ پہنچ گیا، تو این ٹائم ایک میرے دوست تھا، اب بھی ہے ماشاءاللہ، بہت بڑے لوگ ہیں، تو وہ اچانک آ گیا اور اس نے کہا کہ وکیل صاحب میں تو آج پہنچا ہوں، مجھے آج پتہ چلا اور آج آپ جا رہے ہیں۔ میں تو گھر بھی نہیں گیا، سیدھا بھاگا ہوا اسٹیشن پہ ہے، میں کسی شکل میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ خدا کے بندے نے کہا میرے 5-7 دن گزر گئے ہیں اور میں نے کہا کچھ ہو جائے، آج رات آپ کسی حال میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے بندے ٹرین آ گئی ہے، میری سیٹ بک ہے، ڈبہ بک ہے، ہر چیز کا انتظام ہے، دوست ہے، میں نے کہا جی کچھ ہو۔ میں نے جتنی کوشش کی اسے سامان اتارا زبردستی اور نیچے رکھا اور گاڑی میں بٹھایا، گھر لے
اسی ٹرین کا حادثہ ہوا، ہزاروں سینکڑوں بندے مر گئے۔ اللہ کی جان، اور بالکل عین ہمارے اپنے اسٹیشن پہ ہوا حادثہ۔ لیاقت پور کا حادثہ بڑا مشہور حادثہ ہے، تاریخوں میں آیا، کتابوں میں، اخباروں میں آیا، سینکڑوں آدمی۔ اب یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے بچانا ہوگا، ورنہ مجھے پتہ نہیں وہ آج وہ دوست بھی میرا پتہ نہیں کہیں یورپ میں تھا، وہاں سے ایئرپورٹ پہ اترا، ایئرپورٹ پہ اس کو پتہ نہیں کس نے بتایا، پھر وہ غریب ایئرپورٹ سے سیدھا ریلوے اسٹیشن پہنچا اور این ٹائم پہ آ بھی گیا کہ میں ابھی سماعتی ہوا تھا، گاڑی کھڑی ہوئی ہے، ہم دوست گپ شپ کر رہے ہیں کہ ابھی ٹرین چلے اور میں جاؤں، زبردستی واپس لے گیا۔ اے اللہ کے فیصلے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، جب وہ بچانا چاہتے ہیں سبب بنا دیتے ہیں، اور جب انہوں نے کسی کی موت کا فیصلہ کیا ہو تو بالکل موت کے فیصلے ہو جائے۔ یہ کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا۔ میں خود مدینہ منورہ سے آ رہا تھا، پوری گاڑی ماشاءاللہ بچوں سے بھری ہوئی، اللہ معاف فرمائے، غلطی تو بہرحال ہماری ہے، ڈرائیور تیز چل رہا تھا، 150 60 70 پہ گاڑی چلا رہا تھا، تو اللہ جانے اس کا پتہ نہیں وہ ٹائر ہوا یا کیا ہوا، یعنی پوری گاڑی سڑک پہ صرف 3 دفعہ گھوم گئی، گھوم کے ساتھ خدا کی قدرت ہے پل کی دیوار تھی اسے ٹکرا گئی، کھڑی ہو گئی۔ اس دور میں پیچھے کو گاڑی مار دیتی تب بھی ختم، ادھر سے کو مار دیتی تب بھی ختم۔ اچھا اگر یہ دیوار نہ ہوتی تو گاڑی پتہ نہیں 1000 فٹ نیچے گڑھے میں جا کے گرتی۔ 3 چکر کھانے کے بعد دیوار سے لگ کے کھڑی ہوگی اور کسی ایک بندے کو بھی خراش نہیں آئی۔ اب یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اچھا گاڑی بھی پھر چل پڑی، اللہ کی شان پر، وہ سائڈ ساری ختم ہو گئی لیکن انجن ٹھیک تھا، پیچھے سے اللہ کی شان ہے 2 منٹ میں پیچھے گاڑی آئی تو انہوں نے گاڑی روکی، دیکھا کہ اتنا بڑا، تو انہوں نے کہا جی آپ تو ہماری گاڑی میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کو پہنچاتے ہیں مکہ شریف۔ میں نے کہا میرے ساتھ بچے ہیں، انہوں نے کہا سب بیٹھے، تو سب کو بٹھا کے وہ ڈرائیور پیچھے سے گاڑی آہستہ آہستہ وہ بھی لے آیا۔ تو اب یہ اللہ بچانا چاہے تو اس کو کیا آپ کہتے ہیں، اور آدمی نے جانا ہو تو بس کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آدمی ہر حال میں اس کی تقدیر پہ راضی ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ خیر ہے۔ بس بظاہر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بہتری نہیں ہے، دیکھو جی اللہ نے اس کو غنی بنا دیا، ہمیں غریب بنا دیا، اس کو امیر بنا دیا، ہمیں فقیر بنا دیا، اس کو خوبصورت بنا دیا، ہمیں بدصورت بنا دیا، اس کے فیصلے، اسی کے اندر کوئی راز ہے، اسی کے اندر حکمتیں ہیں، ہم جاہل ہیں۔ اگر اس غنی کو فقیر بناتے تو کوئی بہت خطرہ ہوتا، اس فقیر کو غنی بناتے تو کوئی نقصان ہوتا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ جس کو چاہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ اس کا نظام ہے۔ اگر امیر بنایا ہے تو الحمدللہ، فقیر بنایا ہے تو الحمدللہ، اللہ تبارک و ہاں باقی بندہ ضعیف ہے، دکھ ہو پریشان ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس پریشان ہونے میں بھی اس کا بھلا ہوتا ہے کہ اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور حسنات بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو ہر حال میں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اللہ اکبر، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اس لیے ان حضرت کا دادا نے کیا پیاری بات کی، فرمایا بس آدمی کے لیے چاہیے اللہ کی قضا پہ راضی ہے۔ وصاحب الحدیث، صحیح حدیث میں ہے، لا يقضي الله لمؤمن قضاء الا كان خيرا له، اللہ جو بھی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے، بندے کو سمجھ چاہے نہ بھی آئے۔ وقال تعالی وعسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم، اللہ نے فرمایا بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو تم برا سمجھ رہے ہو لیکن تمہارے لیے وہی بہتر ہے، تم جاہل ہو، جانتے نہیں۔ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما أي ولدا أزكى من هذا وهما أرحم به منه، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو اس کے بدلے میں اس سے بہتر بچہ عطا فرما دیں گے،
قاله ابن جریج وقال قتادہ ابر بوالدیہ، ہم اور بچہ دیں گے جو اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا. وقد تقدم انہما بدلا جاریۃ، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک لڑکی دی. وقیل لما قتل الخضر كانت امه حاملا بغلام مسلم، جب حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کیا تھا تو اس کی والدہ جو تھی وہ حاملہ تھی، تو اللہ نے ان کو مسلمان بچہ عطا فرمایا اور فرما بردار بچہ عطا فرمایا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. فِي هَٰذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ إِطْلَاقِ الْقَرْيَةِ عَلَى الْمَدِينَةِ. دیکھو نا، پہلی بات جو تھی نا حتیٰ اذا أَتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةَ. اچھا، دوسری جگہ یہ ہے کہ قریہ بھی کہا جاتا ہے، مدینہ بھی کہا جاتا ہے. جیسے مکہ شریف ہے اس کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں اور اس کا نام مکہ بھی ہے، شہر بھی ہے. تو اطلاق قریہ کا مدینے پر بھی ہوتا ہے اور اطلاق مدینے کا قریہ پر بھی ہوتا ہے. لأنه قال اولا حتى اذا اتيا اهل قرية، اور یہاں فرماتے ہیں وكان لغلامين يتيمين في المدينة، تو وہاں قرية ہے. كما قال تعالى فكأي من قريتك التي أخرجتك وقالوا لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظيم. تو قریتین سے کیا مراد ہے؟ مکہ ہوتا ہے، حالانکہ مکہ طائف سے شہر ہے، تو کبھی کبھی قریہ کا اطلاق بھی ہوتا ہے. ومعنى الآية أن هذا الجدار إنما أصلحته لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے یہ دیوار جو ٹھیک کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو یتیم لڑکے ہیں اس شہر میں، ان کے خزانہ جو ہے وہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے، اور یہ دیوار گر جاتی خزانہ نکل جاتا، لوگ لے جاتے. قال اکرمۃ وقتادہ وغیر واحد كان تحته مال مدفون لهما وهو ظاهر السياق من الآية وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال الأوفي عن ابن عباس كان تحته كنز علم، یعنی کتابیں تھی، علم تھا. وقضا قال سعید بن جبیر وقال مجاہد صحف فيها علم، کتابیں تھیں جس میں خاص علوم تھے، تو علم سے بڑا خزانہ کیا ہوتا ہے. وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوي ذلك. قال الحافظ ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده المشهور مسند البزار حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا بشر بن المنذر قال حدثنا الحارث بن عبد الله اليحصري عن عياش بن عباس الغساني عن ابي هجيرة عن ابي ذر رضي الله رفعه قال ان الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مسمى مكتوب فيه. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت فرماتے ہیں کہ وہ خزانہ جو دیوار کے نیچے تھا ایک تختی تھی سونے کی اور ٹھوس تختی تھی مسمت، اس کے اندر لکھا ہوا تھا عجبت لمن ایقن بالقتل لمن صبر واجبت لمن ذکر النار لمن ضحك. اس میں لکھا تھا کہ تعجب ہے اس بندے پہ جس کو اللہ کی تقدیر پر ایمان بھی ہے تو پھر پریشان کیوں ہوتا ہے، کہ اگر تقدیر پر ایمان ہے کہ وہ ہوگا جو ہم نے لکھا ہے، سر ہم کیا کر سکتے ہیں. جب ایمان قوی ہوگا تو تکلیف نہیں ہوگی. یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ اولیاء اللہ جو ہے ان کو غم نہیں ہوتا، پریشانیاں نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ ان کو یقین ہوتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. اسی لیے حضرت سری رحمہ اللہ تعالی سری سکتی رحمہ اللہ تعالی سے ایک دن ان کے ایک مرید نے پوچھا
اس نے کہا کہ حضرت اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں نے آپ کو کبھی اداس نہیں دیکھا، ہمیشہ آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا دنیا کا کوئی کام میری رضا کے بغیر ہوتا ہی نہیں تو میں خوش کیوں نہ ہوں؟ اب مرید میرے جیسا کوئی ہوگا۔ اس نے کہا حضرت آپ کی رضا کے مطابق کیا مطلب؟ دنیا کا ہر کام تو اللہ کی رضا پہ ہوتا ہے، آپ کی رضا پہ تھوڑا۔ میں کہا تو یہ وقوف جب ہم نے اپنی رضا کو فنا کر دیا اللہ کی رضا میں، ہماری رضا ہے ہی کچھ، لہذا جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے من سے ہوتا ہے۔ اللہ کی جو رضا ہے اسی کو ہم نے اپنی رضا بنا لی، ہم اپنی رضا کو ختم کر چکے، فنا کر چکے۔ تو جب یہ مقام آ جاتا ہے تو پھر غم کیسے ہے؟ پھر تو آدمی مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن یہ مقام اللہ والوں کا ہوتا ہے، ہر بندے کا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے لیے فرض یہ ہے کہ اگر کوئی بات ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو فوراً یہ کلمہ پڑھو، اس کلمے کے پڑھنے کی برکت سے بھی غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کیونکہ قرآن کا حکم ہے نا، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، ایمان والے لوگ جن کو کوئی تکلیف آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب وہ یہ کہتے ہیں تو نتیجہ کا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہی ہدایت والے ہیں۔ تو اس لیے بزرگوں نے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہے مصیبت ہے تو اس کلمے پڑھنے سے بھی غم ہلکا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یقین سے پڑھے، صرف زبان سے نہ پڑھے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ زبان سے تو پڑھتے رہو لیکن دل میں کچھ نہیں، اللہ 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 بھی کر رہا ہے، قبروں پہ بھی سجدہ کر رہا ہے، فائدہ کیا؟ پھر اللہ اللہ کے ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی لگا رہا ہے اور قبروں پہ چڑھاوے بھی چڑھا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ جب توحید ہے تو پھر شرک تو نہیں ہو سکتا، شرک ہے تو توحید نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کو پڑھے اور اس پہ غور کرے کہ انا للہ، سب کچھ اسی کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور ہم سب نے بھی اسی کی طرف لوٹنا۔ ایک ایک حرف پہ غور کرے اور بار بار پڑھے تو اللہ کی رحمت سے غم ہلکا ہو جائے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں اس کے بعد اس پہ یہ بھی لکھا تھا وَأَجِبْتُ لِمَنْ ذَكَرَ النَّارَ لِمَنْ يَحِقُ، کہ تعجب ہے کہ جو لوگ جہنم کا قصہ بھی پڑھتے ہیں پھر ہنستے بھی ہیں، عجیب بات ہے۔ وَأَجِبْتُ لِمَنْ ذَكَرَ الْمَوْتَ لِمَنْ غَفَلَ، کہ تعجب کی بات ہے کہ جس کو موت بھی یاد ہو پھر غافل بھی ہو، اس کو پتا ہے میں نے مرنا ہے پھر بھی نماز نہیں، خدا نہیں، رسول نہیں، شرافت نہیں، حیا نہیں۔ پھر جب مرنا ہے تو مرنے کی تیاری کرو۔ ہر آدمی ایک شہر سے مدینہ شریف بھی جانا ہو تو تیاری کرتا ہے کہ کپڑے رکھ لو، بیگ رکھ لو، ٹچ کیس رکھ لو، گاڑی کا رکھ لو، ٹکٹ لے آؤ۔ تو تم نے تو اگلی منزل پہ جانا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ بھی لکھا ہوا تھا وبشر بن المنذر هذا يقال قاضي المسيسة، قال الحافظ ابو جعفر البخاري في حديثه وهم، وقد روى في هذا آثار من السلف، وقال ابن جرير في تفسيره حدثني يعقوب قال حدثنا الحسن بن حبيب بن ندب قال حدثنا سلمة عن نعيم الأنبري وكان من جلساء الحسن قال سمعت الحسن يعني البصري يقول في قوله تبارك وتعالى وكان تحته كنز لهما، قال لوح من ذهب، سونے کی تختی پہ لکھا ہوا تھا مکتوب فيه بسم الله الرحمن الرحیم، عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، کہ جس کو تقدیر پر بھی ایمان ہے پھر وہ غمگین کیسے ہوتا ہے۔ واجب لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، جس کو اپنی موت کا یقین ہے وہ کیسے خوش ہوتا ہے۔ واجب لمن يعرف الدنيا وتقلبها في أهلها كيف يطمئن إليها، تعجب اس آدمی پہ جو دنیا اور اس کے تقلب احوال دیکھتا ہے پھر کیسا مطمئن ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ سب اس پہ لکھا ہوا تھا۔ واللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں۔
کہتے جی کہ میں نے عمرہ کیا، پہلی دفعہ آیا عمرہ کرنے کے لیے اور مجھے علم نہیں تھا۔ میں نے طواف جو ہے وہ حجر اسود کے اس لکیر سے آگے شروع کیا، وہ طواف نہیں ہوگا۔ ہمیشہ یاد کہ اگر آدمی حجر اسود سے آگے گزر جائے، ایک قدم بھی گزر جائے اور پھر شروع کرے، طواف نہیں ہوگا۔ طواف شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حجر اسود سے پہلے ہو اور اشارے کے لیے بھی ایسے کھڑا ہو کہ یہ کندھا جو ہے اس کا بالکل حجر اسود کے کنارے کے سامنے ہو۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر آگے چلا جائے پھر شروع کرے، طواف نہیں ہوگا۔ رکن یمانی سے نیت کر کے شروع کرے، پھر بھی طواف نہیں ہوگا۔ طواف بالکل عین اسی جگہ سے شروع کرے۔ اب اس نے عمرہ تو کر لیا، طواف جلدی سے دوہرا دو، یعنی جو غلطی کی ہے نا آپ پھر طواف ٹھیک کر دیں، تو پھر تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر آپ نے نہ دوہرایا تو عمرہ ہوا ہی نہیں۔ جب طواف غلط ہے تو صفا مروہ دوڑنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جی جو عورتیں مکہ منورہ اور مدینہ منورہ میں آتی ہیں ان کے لیے عبادات اور نماز اور نوافل جو ہے وہ اپنے ہوٹل میں پڑھنا افضل ہے یا حرم میں پڑھنا افضل ہے؟ میرے بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت کے لیے نماز گھر میں افضل ہے۔ جب حضور کے زمانے میں امام بھی محمد مصطفیٰ ہو، یعنی نماز حضور کے پیچھے ہو رہی ہو، اور جگہ بھی مدینہ منورہ ہو، مسجد رسول اللہ، لیکن حضور نے فرمایا کہ بیوتہن خیر لہن، کے عورتوں کے لیے ان کے گھر جو ہیں وہ افضل ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں۔ لیکن ساتھ یہ بات بھی ہے حدیث مبارک میں کہ اگر عورت آنا چاہے تو ہم اس کو منع بھی نہیں کر سکتے۔ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیاں اگر اللہ کے گھر میں آ کے عبادت کرنا چاہیں تو ان کو منع بھی نہ کرو۔ لہٰذا ہمارے جو مسافر لوگ آتے ہیں یہ تو چند دنوں کے لیے آتے ہیں، غریب کو ہمیشہ رہنے والے تھوڑے ہیں کہ گھر میں بیٹھے رہیں۔ ان کے لیے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ اللہ کے کعبے میں آئیں، اللہ کے حرم میں آئیں، لیکن ادب سے آئیں، احترام سے آئیں، حجاب سے آئیں، برقعے سے آئیں۔ عورتوں میں نماز پڑھیں، مردوں کے آگے نہ گزریں، فیشنیبل لباس نہ پہنیں اور کوئی ایسی حرکات نہ کریں جو عزت و وقار اور احتشام کے خلاف ہو، تو پھر آ جائیں، بالکل نماز پڑھیں۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا پیشاب کا قطرہ جو ہے نکل گیا ہے۔ تو یادیکم اللہ، میرے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک ہے شک۔ بعض اوقات شک ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی، تو آدمی اپنے کپڑے چیک کرے بار بار کہ کیا قطرہ نکلا ہے تو لگے گا، کیونکہ پراسٹیٹ کی جب شکایت ہو نا کسی بندے کو تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اگر تو قطرہ نہیں نکلتا ہے تو وہم ختم، اور اگر نکلتا ہے تو پھر بھی آپ معذور ہیں۔ آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ کیا مانا؟ مغرب کی اذان کے لیے آپ نے وضو کیا، اب وہی وضو جو ہے عشاء کی نماز تک آپ کا کافی ہے، اس میں آپ طواف کرتے رہیں، نفل پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، پھر جب اذان آئے عشاء کی تو پھر جلدی سے دوبارہ وضو کریں۔ ہر نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا اگر واقعتاً پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے، اور اگر صرف شک ہے، دیکھا ہے، انڈرویئر چیک کیا ہے، کوئی داغ نہیں، کوئی چیز نہیں، پھر وہ ہم چھوڑ دیں، پھر آپ وضو کے بعد نماز پڑھتے رہیں اور عبادت کرتے رہیں۔ کہتے جی کہ میں نے سنا ہے، یہ سنا ہوا سارا مجھے کیوں سناتے ہو؟ دیکھو نا، جو کچھ تم نے سنا ہے تو پھر مجھے ضروری سنانا ہے۔ آپ کوئی حدیث نہیں ہے کہ عمرہ کرنے سے 500 سال جہنم سے دور ہو جاتا ہے، کوئی حدیث، کسی حدیث۔ یہ ہے حدیث مبارک میں کہ عمرہ چھوٹے حج کے برابر ہے، یہ ہے حدیث مبارک میں کہ عمرے سے دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، یہ ہے حدیث میں کہ حجج النسک عمر تطر ینفیان الذنوب والفقر، کہ بار بار عمرے کرنے سے غریبی بھی مٹ جاتی ہے اور گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔
لیکن اس طرح کوئی حدیث نہیں جیسے آپ نے لکھی ہے۔ کہتے جی کہ بر صغیر میں رواج ہے کہ لوگ وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ میرا بھائی احتیاط اسی میں ہے کہ جب بھی دعا مانگو اللہ سے براہ راست مانگو، کیونکہ قرآن پاک میں جتنی دعائیں ہیں کسی دعا میں بھی وسیلے کا اشارہ تک بھی نہیں ہے۔ دیکھو نا آپ سارا قرآن اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا ربنا آتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا هب لنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا۔ کسی دعا میں بھی کسی جگہ پر بھی کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے ہمیں، تو اس لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے بعض علماء جائز سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی وسیلہ جو ہے زندہ آدمی سے جائز ہے، انبیاء زندہ ہے، لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ آدمی اختلاف میں نہ پڑے اور دعا سیدھی اللہ سے مانگے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں عید میلاد النبی گھر گھر مناتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بابا کیا نہیں ہوتا، بسنت بھی تو مناتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو سب کچھ ہوتا ہے، عرس بھی مناتے ہیں، چالیسواں بھی مناتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو 7 جمعراتیں بھی مناتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو ہر چیز ہے، قبروں پہ دیگیں بھی چڑھاتے ہیں، غلاف بھی ڈالتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، قبروں کے طواف بھی کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے بالکل ڈائریکٹ مانگتے بھی ہیں۔ کیا کچھ دعا کرو اللہ ہدایت دے بس، اور تو کوئی بس میں بات ہے نہیں ماں سوا دعا کہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ جو رواج ایک دفعہ پھیل جائے نا جی پھر اس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک رواج ہے پڑ گیا اب نعوذ باللہ اب علامت بن گئی کہ جو میلاد کرتا ہے وہ تو سچا عاشق ہے، اور جو میلاد نہیں کرتے وہ وہابی ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی جو بدعت پہ عمل کرے وہ عاشق ہے، جو سنت پہ عمل کرے نعوذ باللہ وہ عشق سے فارغ ہے۔ اور اس کا کیا علاج؟ خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خرد۔ جو چاہے تیرا حسن کرش مساز کرے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہدایت دے، اللہ حضور کی امت کو ان جھگڑوں سے نکالے، اللہ ان کو پھر اتفاق سے اور ایک ہی لڑی اور ایک ہی کڑی میں لے دے۔ کبوتر کعبہ شریف میں پکڑا کھا لیا، غلطی کیا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کبوتر جتنی قیمت کا ملتا ہو اتنا خیرات کرو اور استغفار، مثلا 2 روپے کا ملتا ہے، 4 کا ملتا ہے، 10 کا ملتا ہے، اتنا ریال خیرات کرو اور آئندہ اللہ کے حرم کے کبوتروں کو بخشو۔ تم بندے ہو، کو بلی تو نہیں ہو، انسان ہو۔ وہ بیچارے اللہ کے کعبے کا سہارا لے کے بیٹھے، ان کو بھی تم معاف نہیں کرتے۔ عجیب لوگ ہیں۔ کہتے ہیں جی بعض لوگ بیان فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں 4 رکعت سنت نہیں ہے، نہ پڑھو۔ ہم نے کبھی آپ کو رسہ ڈالا ہے پڑھو؟ نہ، ایمان سے کہیں کبھی ہم نے پکڑا ہے آپ کو؟ حضرت آپ ضرور پڑھیں، نہ پڑھو۔ اللہ نے تمہیں محروم کیا ہے تو نہ پڑھو، ورنہ 4 رکعت سنت جو ہے لیکن غیر مؤکدہ۔ پڑھے نہ پڑھے، پڑھو گے تو اتنا سونا کماؤ گے، نہیں پڑھو گے تمہاری غلطی ہے۔ یہی میں نے عرض کیا ہے نا، ایک بدقسمت ٹولہ ہے، ان کے ساتھ لگو نا تو یہی فائدہ ہوتا ہے، پہلے سنتوں سے ہٹائیں گے۔ یہ نماز نہیں، اچھا یہاں 4 نہیں 2 ہیں، اچھا یہاں جناب یہ نہیں 1 ہے، ایک نہیں آدھا ہے، آدھا نہیں 0 فی امان اللہ، دین سے دور نہیں جائے۔ باقی تمہاری مرضی ہے، پڑھو نہ پڑھو۔ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ 4 رکعت والے فرض نماز میں مسافر مقیم کے پیچھے اقتداء کرنا جائز ہے، بلکہ قرأ پڑھنا سنت ہے۔ عقل کی بات کیا کرو، عقل ہو نا تو پھر اللہ پاک رحمت کرے۔ مسافر ہو تو امام بھی مسافر بناؤ، اگر مقیم کے پیچھے پڑی ہے تو پوری پڑھو، بات کو سمجھا کرو۔ ہم اگر مسافر ہیں تو اپنی جماعت کریں گے،
لیکن اگر مسافر اتفاق سے ہم سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں مسجد ہے، آگے کیا نماز کھڑی ہے، نماز امام مقیم ہے، لازمی بات ہے ہم جماعت تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ ہر احکام اپنی جگہ ہے، سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ افنان کا کیا معنی ہے؟ افنان جمع ہے فن کی، یعنی مختلف چیزیں، مختلف فنون کا اظہار، مختلف رنگ، مختلف الوان، مختلف عنوان، اس سب کو افنان کہا جاتا ہے۔ زواتا افنان، کئی رنگ کے پھل ہوں گے، کئی قسم کے پھل ہوں گے۔ 3 سے زیادہ مرتبہ بھی طلاق دے تو 3 ہوں گی، زیادہ تو نہیں ہوں گی، 3 ہوں گی۔ حنفی مسلک میں یہ مسئلہ بڑا سخت ہے، وہ کہتے ہیں 3 ہے تو 3، 1 ہے تو 1، 2 ہے تو 2۔ فرقہ قرآنیہ، کوئی فرقہ قرآنیہ نہیں، تمام اہل سنت ہیں۔ حضور نے کسی جگہ نہیں فرمایا کہ فرقہ قرآنیہ بناؤ، فرمایا الا ما انا علیہ واصحابی۔ حضور نے فرمایا علیکم بالجماعہ، حضور نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تو اہل سنت والجماعت کا تو حدیثوں میں لفظ ہے اور کوئی لفظ نہیں۔ تو یہ اچھا فرقہ ہے کہ حدیث کا انکار کر دے اور قرآن کا اقرار کرے، یہ تو کفر ہے۔ کہتے ہیں جی بعض لوگ مذہب حنفیہ اور علماء دیوبند کو باطل کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے کہنے سے کیا ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے تو صحابہ کی شان کم ہو گئی، کتنے لوگ ہیں جو اہل بیت کو نہیں مانتے تو کیا اہل بیت کی شان کم ہو گئی، کتنے لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے تو کیا ان کی شان کم ہو گئی۔ اگر لوگ امام ابو حنیفہ کو نہیں مانیں گے تو امام صاحب کو کیا فرق پڑ جائے گا، بلکہ ان کے رتبے اور بلند ہوں گے اور غیبت کرنے والوں کے اپنے عمل تباہ ہوں گے۔ کہتے جی کہ آپ کے شاگرد جو ہیں بہت لڑتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ بھائی استاد جو نالائق ہو تو شاگرد بھی تو نالائق ہوں گے نا۔ استاد لائق ہو تو شاگرد بھی لائق ہوں گے، جب استاد لڑتا ہے شاگرد لڑیں گے، ان میں بھی تو اثر آئے گا نا کچھ نہ۔ بابا یہ سارے اس عمر کے شاگرد ہیں جب حکومت نوکری سے نکال دیتی ہے، ریٹائر لوگ ہیں، جب عقل سے فارغ ہیں، ان کو کیا جھگڑا ہے ان سے؟ عقل ہوتا تو گھر نہ بیٹھتے، میرے جیسے آدمی کے پاس پڑھنے آتے۔ یہ سارا ریٹائرمنٹ والا طبقہ ہے، اسی لیے لوگ پاگل تھوڑے ہیں کہ 50 کے بعد 60 کی عمر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی اب ریٹائرمنٹ کرو بس خلاص، حالانکہ وہ تو تجربہ اس کا زیادہ ہو گیا، ریٹائر کیوں کر رہے ہو بھائی جیسے بندے نے 60 سال نوکری کی ہے تو اس کا تجربہ بڑھ رہا ہے، تو کہتے ہیں بڑھ تو رہا ہے، عقل جو گھٹ رہا ہے ایسا سٹ نقصان کرے گا، اگلا پچھلا تباہ کر دے گا۔ اس لیے سارا دن قرآن پڑھیں، ایک کو گالی دے کے سارا ثواب دے کے چلے جائیں انشاءاللہ۔ سارا دن تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے تو ایسا کریں گے السلام علیکم فی ہمارے اللہ ہو گیا، سارا ثواب گھر گیا۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی سے نہ لڑے اور گھر بیٹھے رہیں۔ کچھ لوگ کلمے کی قسم کھاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی قسم ہے نا، کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کہتے جی کہ میں حنفی مسلک پر مستند احادیث پڑھنا چاہتا ہوں تو مسند امام احمد پڑھیں، معطا امام محمد پڑھیں، آثار السنن پڑھیں، اعلاء السنن پڑھیں، رجاجت المصابیح پڑھیں، کوئی ایک کتاب اور آپ حیران ہوں گے، اللہ کی شان ہے کہ ساری بخاری شریف میں جو سب سے بڑی کتاب ہے، ساری بخاری شریف میں سند ثلاثی کے ساتھ 22 حدیثیں ہیں، اور وہ ساری 22 حدیثیں ان لوگوں سے ہیں جو حنفیہ کے شاگرد ہیں۔ اللہ کی شان، یعنی امام بخاری کو بھی اعلیٰ سند جو ملی ہے وہ حنفیوں کے گھر سے ملی۔ اب نہ ماننے کا کیا علاج؟
وہ ایک آدمی گیا تھا نا، اس نے کہا جی میں نے، کہنے لگا مولوی صاحب میں لاہور گیا تو سارے لاہوریوں نے جھوٹا کر چڑیا۔ انہوں نے کہا بھی سارے لاہور کو کیسے جھوٹا کر گا، میں کسی کی مانتا نہیں تھا، وہ جو بات کہتے تھے میں نہیں مانتا، بس جھوٹے ہو گئے۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ لیکن دعا یہ کرو اللہ سب کے دلوں سے بغض نکال دے، اللہ سب کو بھائی بنا، سب کا احترام نصیب کرے۔ حضرت شیخ زکریہ نے کچھ لکھا ہے تو ان کے شاگرد موجود ہیں، ان سے جواب لو، میری کوئی ذمہ داری نہیں، میری تو کوئی ذمہ داری نہیں۔ مدرسہ سہارنپور موجود ہے، ان کا ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب علم و فضل موجود ہے، ان کے شاگرد ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں مکے مدینے میں بھی موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں، تو ساری لوگ جو بھی لکھے ہیں اس کی مجھ پہ ذمہ داری ہے، یہ کیا بات؟ یعنی تمہیں خود نہیں احساس ہوتا کہ بھئی ایک بات لکھی ہے حضرت کام دہلوی نے، میں کہ میری کوئی ذمہ داری ہے؟ اور جہاں لکھی ہے نا وہ کتاب لے کے کسی عالم کے پاس جاؤ، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ وہ کیا لکھی ہے۔ تمہیں ابھی اللہ نے اتنا عقل بھی نہیں دیا کہ وہ سمجھ سکے۔ حدیث رفع الیدین صحیح ہے جی، ٹھیک ہے تو کیا کریں، ہم نے تو کبھی نہیں روکا آپ کو، آپ ہم سے کیوں چڑھتے ہیں؟ آخر ہمارے پاس بھی تو حدیث ہے نا، تم سجدتین میں کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب حدیث میں ہے کہ ہر اونچی نیچی جگہ پہ کرو تو بین سجدتین تم نے کیوں چھوڑ دی ہے؟ جو تمہارے پاس اس کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ثم رکعہا، یعنی ایسے اس کو لگا دیا۔ صحابہ بالکل معیار حق ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کو نمونہ بنایا ہے، آمنوا کما آمن الناس ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ حضور نے فرمایا کہ جنت میں وہ فرقہ جائے گا الا ما انا علیہ واصحابی۔ حضور نے فرمایا علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ مسجد جیران، جیران نہیں حضرت، جعرانہ عین کے ساتھ، جیرانہ نہیں، جعرانہ جگہ کا نام ہے، وہاں سے حضور پاک نے خود عمرہ کیا، احرام باندھ کے تشریف لائے اور عمرہ کیا۔ کہتے جی کہ تصویر حرام ہے لیکن عمرے پہ آنے کے لیے تو پاسپورٹ کے لیے مجبوری ہے نا، اس میں علماء نے اجازت دی ہے کہ مجبور ہے آدمی۔ کہتے جی کہ اگر عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں، ان میں بیماری ہو جائے کہ بھی بال دو شاخہ ہو جاتے ہیں، تو جب تک نیچے سے اس کو نہ کاٹا، ہم بطور علاج اگر اس کو کاٹا جائے تو کوئی بات نہیں۔ ایک ہے کہ فیشن کے طور پہ کاٹا جائے وہ حرام ہے، اگر علاج کی ضرورت ہے تو اس طرح بھی پھروانا پڑے گا، اس میں کیا ہے؟ ایک عورت کو چوٹ لگ جائے، آپریشن کرنا ہے، کیا کریں گے؟ مجبوری ہے، اس طرح بھی پھیریں گے۔ میری بیوی لیڈی ڈاکٹر ہے، ملازمت نہیں کرتی، اپنے گھر میں کلینک ہے، صرف چھوٹے بچے اور عورتوں کا علاج کا، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ پردے کا اہتمام ہے، صرف عورتوں کا علاج کرتی ہے اور چھوٹے بچوں کا، بالکل اچھی بات ہے، سبحان اللہ، ایسے ہونا چاہیے، اللہ توفیق دے ہر لیڈی ڈاکٹر کو۔ 7 سال سے طلاق شدہ ہے لیکن رشتہ نہیں مل رہا، عمر بڑھ رہی ہے، لڑکی کی بڑی بہن جو ہے اپنی چھوٹی بہن کا نکاح اپنے شوہر سے، 2 بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک شوہر کے نکاح میں، حرام۔ اور نص قطعی تجمعوا بین الاختین، اگر عصر کے بعد طواف کریں حنفی مسلک میں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھ لیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں اسی وقت بھی جائز ہے۔ اصل بات یہ ہے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے، ان کو جھگڑا نہ بنایا کرو۔ مثلا دیکھو تم نے عصر کے بعد طواف کیا، اب تمہیں پتا ہے کہ میں مغرب بھی پڑھوں گا، عشاء بھی پڑھوں گا، میں حرم میں ہوں، تو آرام سے مغرب کے بعد پڑھو تاکہ اختلاف نہ رہے۔ اگر تم نے عصر کے بعد طواف کیا، قافلہ تیار کھڑا ہے، گاڑی تیار کھڑی ہے، دوست انتظار میں کھڑے ہیں، تو ٹھیک ہے، اللہ نے گنجائش رکھی ہے، پڑھ لو، چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، تو اللہ نے رحمت کی ہے ہم پہ،
ہم نے اس رحمت کے معاملات کو بھی الجھا دیا. کہتے ہیں جی کہ غار ہرا جانے کا مجھے موقع ملا تو وہاں کچھ لوگ چندہ مانگتے ہیں. یہ چندہ پارٹی ہر جگہ ہوتی ہے, یہ ہمیشہ مانگتے ہی رہیں گے. جو آدمی مانگنا سیکھ لے نا وہ مانگتا ہی رہتا ہے. جو آدمی اللہ پہ یقین کر لے بغیر مانگے ملتا. بن مانگے ملے موتی اور مانگے ملے نبی. جن کے مقدر میں یہ مانگنا ہی لکھا ہے ساری زندگی ہاتھ پھیلاتے رہیں گے. اللہ ہدایت دے. کسی آدمی نے احرام کی حالت میں طواف جب کیا تو جرابیں پہن لی, صدقہ کرے اور آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کرے کہ اس کو جرابیں پہننا منع ہے. ہر سلا ہوا کپڑا منع ہے. میری 3 بہنیں ہیں, ان کا 60,000 میرے پاس ہے. میں اکٹھا نہیں دے سکتا, تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرو. لیکن ایسا تھوڑا تھوڑا بھی نہ کرو کہ ان کے کسی کام بھی نہ آئے. ان بیچاریوں کا یا تو کوئی اکاؤنٹ کھول دو, ان میں ڈالتے جاؤ, جب آئے ڈالتے جاؤ. تو ان بیچاروں اب تم 100 دے دو, کبھی 500 دے دو, کبھی ادا. ان کے لیے تباہ ہو گیا نا پیسہ. وہ غریب آپ 20-20 ہزار دے دو گے تو ان کا کوئی کام تو ہو جائے گا نا, کوئی ڈرائیور بن جائے گا, کچھ ہو جائے گا. اب تم نے دیا, اچھا جی یہ 500 لے لو, یہ لکھ لو 60,000 میں. 500 کو 3 پہ تقسیم کریں, 150 آ گیا. شام کو روٹی لے کے کھا لیں گی بیچارے, ایک برگر ملے گا. ان کا اکاؤنٹ کھول دو. اکاؤنٹ میں جب اللہ پیسے دے ڈالتے جاؤ, جب پورے ہو جائیں تو کہو بیٹا اپنا نکال دو. کہتے ہیں جی کہ ہمیں آپ کے درس کی آواز نہیں پہنچتی. اللہ سے دعا کریں, اس کا علاج آپ کے پاس ہے, میرے پاس نہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو اور اونچا کر دے یا انتظام کر دے. اگر ہم 2 طواف اکٹھے کریں, دیکھو یاد رکھو, اکٹھے کا معنی یہ نہیں کہ 14